فصل ہشتم شرف انسانی کی رفت۔ اسلام ہی نے انسان کی انسانیت کے درجے کو بلند تر کیا ہے۔ پرانے مذاہب میں انسانیت کا فروتر مقام، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں بانیان و ہادیان مذہب کی شخصیت کے متعلق جو اعتقادات قبل از اسلام موجود تھے ان پر غور کرو۔ یہودیوں کا اعتقاد یعقوب علیہ السلام و داؤد علیہ السلام و عزیر علیہ السلام کی نسبت کہ ان میں سے ہر ایک خدا کا بیٹا تھا یا پہلوٹا بیٹا تھا۔ عیسائیوں کا اعتقاد مسیح علیہ السلام کی نسبت کہ وہ خدا کا پیارا بیٹا اور قادر المطلق اور ثالث و ثالوث یعنی الوہیت کے 3 ارکان میں سے ایک ہے۔ ہندوؤں کا اعتقاد 32 اوتاروں کی نسبت کہ پرمیشر نے خود مادی جسم قبول کر کے مادی صورت میں جلوہ گری فرمائی تھی۔ مہا بھارت کا بیان کرشن جی مہاراج کی نسبت کہ وہ خود خالق عالم و عالمیان تھا۔ پارسیوں کا اعتقاد زرتشت کی نسبت کہ وہ جہاں تیرتا یعنی عالم ملکوت سے تھا۔ بدھوں کا اعتقاد مہاتم گوتم بدھ کی نسبت کہ وہ ارہم خود ذات پاک تھا۔ سناتن دھرمیوں کا دعویٰ کہ 5 پانڈو کواکب نورانی کے فرزند تھے۔ تاتاریوں کا دعویٰ کہ آل نقوہ بیگم کے بیٹے نور کے فرزند تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی عزت و توقیر کے بڑھانے میں ایک قابل تعریف کام کیا ہے، حالانکہ اس اعتقاد کا لزوم یہ ہے کہ انسانیت کا درجہ اتنا کمتر اور فروتر ہے کہ یعقوب و داؤد اور عیسیٰ و عزیر علیہم السلام، کرشن و رام چندر اور زرتشت و بدھ جیسے اشخاص بشریت میں پائے ہی نہیں جا سکتے، بلکہ یہ درجہ بلند ان ہستیوں کے لیے ہے جو حقیقتاً انسان نہ تھے۔ ایک منصف غور سے بتلائے کہ اس نے اپنے بزرگ کی صفت کرتے ہوئے انسانیت کو کس قدر ذلیل بنا دیا ہے، اور چونکہ اس بزرگ سے انسانیت کی نفی حقیقتاً کسی طرح نہیں کی جا سکتی، اس لیے دراصل اس شخص نے ان کی بزرگی کو کس قدر صدمہ پہنچایا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے انسانیت کے درجے کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں کو انسان بنا کر پھر ان کا مراتب روحانیت میں برتر اور اعلیٰ تر ہونا ثابت کیا۔ اسلام اسے بالکل غلط قرار دیتا ہے کہ جب تک کسی انسانی جسم کے اندر الوہیت کا حلول تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک کسی برگزیدہ انسان کو ابنائے جنس کی رہبری و ہدایت کا شرف بھی حاصل نہ ہو سکے۔ انسانی عظمت سے انکار کے نتائج۔ اس غلط اصول کے مفاسد کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہر ایک ظالم و جابر نے بھی اپنے لیے وہی درجہ تجویز کیا تھا جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ہادی مذہب کے لیے ان کے مذہب والوں نے تجویز کیا تھا۔ نمبر 1، فرعون رعایا کو مخاطب کر کے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سورۃ النازعات، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور اپنے دربار والوں سے کہا کرتا تھا یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، سورۃ القصص، اے سرداران دربار، میرے علم میں تو میرے سوا اور کوئی بھی تمہارا معبود نہیں۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید و تقدیس بیان فرماتے اور فرعون کو بتاتے کہ رب العالمین تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور خلا و فضا کا مالک ہے، تب بھی اسے یقین نہ آتا۔ جب بتاتے کہ رب العالمین تو وہ ہے جو تمہارے باپ دادوں کا پیدا کرنے والا تھا، تب بھی اس کی دیوانگی دور نہ ہوتی۔ جب اسے بتایا جاتا کہ رب العالمین تو وہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک تمام عالم کا خالق ہے، تب بھی اس کی عقل درست نہ ہوتی۔ جملہ دلائل کو سن کر سنا کر منہ سے بکتا تو یہ کہتا لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، سورۃ الشعراء، خبردار اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا سمجھا تو تجھے قید کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایک احمق جبار بادشاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھی حیات و موت کے اختیارات رکھتا ہے۔ یہ احمق سمجھتا تھا کہ کسی شخص کو بلا وجہ پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دینا موت پر قدرت رکھنا ہے، اور کسی واجب القصاص کو چھوڑ دینا اسے حیات بخش دینا ہے۔ ان سب غلط فہمیوں کا سبب واحد یہی ہے کہ انسانیت کو سمجھا ہی نہیں گیا تھا۔ الوہیت و انسانیت کے مقام کا تعین۔ اسلام کا مدعا یہ ہے کہ الوہیت کی صفت علیہ کا علو قائم رہے اور انسانیت کا درجہ بھی اپنے منتہائے عروج تک پہنچ جائے۔ تب یہ تعلیم دی گئی کہ جملہ مقدسین و متبوعین بھی انسان ہی ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے۔ نمبر 1،
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. سورۃ الانبیاء، ہم نے تجھ سے پہلے بھی جن کو رسالت کے ساتھ مامور کیا وہ انسان ہی تھے، ہماری وحی ان کو ملتی تھی۔ نمبر 2، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. سورۃ الانبیاء، ہم نے ان کا جسم ایسا نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور وہ ہمیشہ جیتے رہنے والے بھی نہ تھے۔ نمبر 3، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. سورۃ الانبیاء، وہ تو باعزت بندے ہیں، بات چیت میں اللہ کی اجازت سے آگے نہیں بڑھتے، اور اللہ کے حکم پر وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ انسانیت کے ثبوت میں یہ بتلایا کہ وہ کھانے پینے سے مستثنی نہ تھے، نیز ایک وقت پیدا ہوئے اور دوسرے وقت دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی فضیلت کے ثبوت میں فرمایا کہ وہ صاحب وحی ہوتے تھے، منصب دار رسالت ہوتے تھے، دربار الہی میں اعزاز و اکرام والے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے معاملات کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ان کی زبان اور ان کے جوارح ادب اور حکم کے تحت میں ہوتے، حکم کے بغیر ان کی زبان پر ایک حرف تک نہ آتا، اور جب حکم مل جاتا تو اس کی پوری تعمیل کرتے۔ ان آیات میں قوت علمیہ اور قوت عملیہ کا بھی ذکر ہے، اور ان کے مراتب روحانی کا بھی اظہار، اور یہی وہ امور ہیں جن سے مقدسین کا باوجود انسان ہونے کے جملہ کائنات سے برتر و ممتاز ہونا ثابت ہے۔ ان بیانات سے انسانیت کا درجہ بلند تر ہو گیا، کیونکہ انسانیت ہی شائستہ رسالت ٹھہری، انسانیت ہی شرف دار خطابت ہوئی، انسانیت ہی علم الہی کے نزول و بروز کا سرچشمہ ٹھہری، اور انسانیت ہی اعمال کی تکمیل و تعمیل کے امتحان میں کامیاب ہوئی۔ بے شک اس مسئلے کا اظہار خصوصیات اسلام میں سے ہے، اور انسانیت ان کی مرہون احسان ہے۔ فصل نہم، تعصب سے بالا تر، اسلام ہی غیر متعصب دین ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اغیار نے بہت سے جھوٹے الزام اس پر لگائے ہیں، اور بعض الزام تو وہ ہیں جو الزام دینے والوں ہی میں موجود اور ثابت تھے، مگر انہوں نے ہوشیاری اور عیاری یہ کی کہ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے انہی باتوں کو مسلمانوں کے سر تھوپ دیا، اور پھر نا اہل مسلمانوں کے افعال کو تعلیم اسلام کا نتیجہ قرار دے کر مذہب اسلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تعصب کے معنی۔ نمبر 1، تعصب کے معنی یہ بھی ہیں کہ عطائے حقوق کے وقت کسی کو حق سے زائد دیا جائے اور کسی کو حق سے کم۔ با، اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ دوسرے لوگوں کی آزادی عقل اور حریت مذہبی پر ناجائز بندشوں کا بار ڈالا جائے۔ جیم، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنے مذہب کی حمایت میں دیگر مذاہب کو حق حفاظت سے محروم کر دیا جائے۔ دال، اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اپنے مذہب کی برکات و انوار کا مستحق خود اپنے ہی آپ کو سمجھا جائے اور دوسروں کو ان برکات و انوار سے بالکل دور رکھا جائے۔ اسلام کی بے تعصبی کا ثبوت۔ بحمد اللہ کہ اسلام کی تعلیم ان جملہ نقائص سے پاک ہے۔ قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعصب کی ان جملہ اقسام کو برا بتایا، اور اپنے دامن تعلیم کو اس خارزار سے ہمیشہ بلند تر رکھا۔ تعصب کے ہر چہار اقسام کی نفی کا یقین مندرجہ ذیل آیات قرآنی اور معاملات اسلامی سے بخوبی ہو جائے گا۔ نمبر 1، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورۃ المائدہ، اے ایمان والو معاملات کو پورا کیا کرو۔ نمبر 2، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. سورۃ المائدہ، اس قوم کی نفرت جس نے تم کو کعبے سے روکا تھا تم کو ادھر کھینچ کر نہ لے جائے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو۔ نمبر 3، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورۃ المائدہ، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ و سرکشی میں مدد نہ دو۔ نمبر 4، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سورۃ الشورى،
اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری میرا اس پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کیا کروں۔ ہمارا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، ہم کو ہمارے اعمال، تم کو تمہارے اعمال، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہی ہم کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ ہی کی طرف باز گشت ہے۔ نمبر 5، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سورۃ المائدہ۔ اے ایمان والو، تم نمبر 1 اللہ کے واسطے قائم رہنے والے، نمبر 2 انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور نمبر 3 کسی قوم کی عداوت تم کو بے انصافی کی طرف نہ کھینچ لے جائے، نمبر 4 عدل کیا کرو، عدل ہی خدا ترسی سے قریب تر ہے، نمبر 5 اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، نمبر 6 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسی بات پر سمجھوتا کریں جو ہمارے تمہارے لیے مساوی ہے۔ نمبر 1 اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، نمبر 2 اللہ کا شریک کسی کو نہ بنائیں، نمبر 3 اللہ کے سوا کوئی انسان کسی انسان کو اپنا رب نہ ٹھہرائے۔ اگر یہ لوگ اس پیغام سے انکار کریں تب ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا، ہم تو ان حکموں کے ماننے والے یعنی مسلمان ہیں۔ نمبر 7 لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ سورۃ البقرہ۔ دین کے معاملے میں کسی پر کوئی دباؤ یا سختی نہیں، ہدایت اور گمراہی کو تو صاف الگ الگ واضح کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کے بعد کیا کوئی دوسرا شخص بھی اپنی پاک کتاب میں ایسی یا اس سے اعلیٰ تعلیم کی موجودگی ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں، ان آیات کی تعلیم میں رواداری کے جو نمونے، بے تعصبی کے جو ثبوت ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے خلفائے راشدین المہدیین نے اور ملوک اعظام نے دنیا کے سامنے پیش کیے، وہ سب اسلامی کتب میں اب تک موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خلفاء کی بے تعصبی۔ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر جو معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ قابل ملاحظہ ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہودی وہ ہیں جن کے ساتھ نہ کبھی بابل کی بت پرست سلطنت نے اچھا سلوک کیا، اور نہ مصر کی حکومت نے ان پر رحم کھایا، اور نہ یہودا کی نسل میں پیدا ہونے والے مسیح کی امت نے ان کو کبھی انسان یا آدمی سمجھ کر ان سے کوئی مراعات کی۔ نمبر 2 نصارہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی ملاحظہ طلب ہے۔ ان معاہدات کو رحمت للعالمین جلد اول میں پڑھ لیجئے اور انصاف کیجئے کہ کیا ان سے اسلام اور داعی اسلام کی بے تعصبی، سیر چشمی اور کس قدر رواداری ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 3 حکمرانان امویہ و عباسیہ و اندلسیہ و فاطمیہ کی شان و شوکت کے زمانوں میں اقوام غیر کا پورے حقوق اور آزادی کے ساتھ صدیوں تک آباد رہنا یہودیوں، عیسائیوں کا بلا امتیاز عہدے ہر ایک منصب پر فائز ہو جانا ہماری روشن دلیل ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ ہندوستان پر نظر ڈالیے، اس وقت اونچی قوموں کے لیے لفظ آریہ نہایت موزوں سمجھا جاتا تھا، مگر آریہ ورت کا جو رقبہ ستیارتھ پرکاش میں محدود کیا گیا ہے اس میں احاطہ مدراس اور احاطہ بنگال اور شمال مغربی صوبہ شامل نہیں ہو سکتے۔ صوبہ بہار کے اکثر مقامات بھی اس آریہ ورت کے رقبے سے باہر ہیں۔ اس احاطہ بندی نے کروڑوں انسانوں کو شریف قوم یا آریہ کہلانے سے محروم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی فیاضی دیکھو کہ انہوں نے دریائے انڈو یعنی اٹک کو قدرتی حد قرار دے کر اس طرف رہنے والوں کو ہندو لقب دیا۔ اس نام کے تحت میں اس ملک کی رہنے والی سب قوموں کا اجتماع ہو گیا اور ان میں جمعیت پیدا ہو گئی،
اور کسی کو غیر شریف کہنے کی ضرورت بھی نہ رہی۔ بعد ازاں جب مسلمانوں کا یہاں کے لوگوں کے ساتھ معاملہ پڑا تو انہوں نے لالا کا خطاب دیا، جس کے معنی بڑا بھائی ہیں، اور یہ لغت اب تک سرحدی صوبے میں اس معنی میں خود مسلمانوں میں مروج ہے۔ لالا موسیٰ ایک مشہور بستی اور مشہور ریلوے اسٹیشن ہے جو ایک بزرگ مسلمان کے نام سے آباد ہوئی تھی۔ اورنگزیب کی بے تعصبی۔ اورنگزیب کو متعصب کہا جاتا ہے، مگر اس کے دربار کے ہندو امراء کی فہرست اکبر کے دربار سے، جس کی بے تعصبی مسلمہ ہے، زیادہ لمبی ہے۔ اورنگزیب نے راجپوتانہ کسی ہندو ریاست کو شامل ملک محفوظ نہیں بنایا، حالانکہ دکن کی 4 اسلامی سلطنتوں کو فتح کر کے جزو سلطنت بنا لیا تھا۔ ستی اور سگر سنی کی شادی کے خلاف بھی کوئی مداخلت نہ کی۔ دارالسلطنت آگرہ اور دارالخلافہ دہلی کے قرب و جوار میں اب تک ہندو صاحبان کی آبادی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ہندو راجاؤں کو جو خطابات ادا کیے ہیں ان کو ملاحظہ کرو، کیسے عظیم الشان ہیں۔ ہر ایک خطاب کے ساتھ نیا علاقہ بھی ضرور ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی ہندوستان سے بے تعصبی۔ ذرا اس سلوک کو بھی دیکھیے کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اچھوت کا درجہ دیا، مگر مسلمانوں نے کبھی ان کو اچھوت نہ بنایا۔ تجارت کو بالکل ہندوؤں کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا۔ مندروں، پاٹھ شالاؤں یعنی درسگاہوں کے لیے جاگیریں دیں، ابھیاگتوں یعنی جوگیوں کے لیے لنگر کھولے، اپنے سابقہ وطن سے قطع تعلق کر کے ہندوستان ہی کو جینے مرنے کے لیے پسند کیا، اپنی زبان کو چھوڑ کر یہاں کے باشندوں کی زبان کو اپنی زبان بنایا اور اسی کو محلات اور دربار کی زبان قرار دیا۔ غور کے بعد بتاؤ، بے تعصبی کا ثبوت ان امور سے بڑھ کر کوئی معترض خود بھی اپنے فعل و قول سے پیش کر سکتا ہے؟ بیرونی تجارت عرب اور چینیوں کے ہاتھ میں تھی۔ جب یورپین اقوام نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھایا تو ان کو خیر مقدم کہا گیا، ان کا مال کسٹم ڈیوٹی سے آزاد کیا گیا۔ سیاست حالیہ کے ماہر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ رواداری اور بے تعصبی ہی ان کی سلطنت اور اقتدار کے زوال کا باعث ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک سیر چشم مسلمان اس اعتراض کو اپنے اوپر چسپاں کر لینے پر رضامند ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ اسلام میں تعصب ہے۔ جہاد اور اسلام کی بے تعصبی۔ ہمارے اس مضمون کو پڑھ کر شاید کوئی صاحب غزوات و سرایائے اسلام کا حوالہ دیں اور حروب عرب کو تعصب دینی کی دلیل قرار دیں، لیکن در حقیقت ایسا کرنا تاریخ اور علل واقعات سے ناواقفیت پر مبنی ہوگا۔ ہم نے غزوات و سرایا کا مکمل مضمون اسی کتاب میں تحریر کر دیا ہے اور بطور نتیجہ دکھلا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات صرف اسی قوم اور خاندان کے ساتھ ہوئے جس میں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور السابقون الاولون بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قوم نے اسلام کی عداوت و مخالفت میں سارا زور لگایا اور انہی سے لڑائیاں ہوئیں، لہٰذا یہ خاندانی جھگڑا کسی طرح تعصب دینی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ میں یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جنگیں نہ اپنی تعلیم کی اشاعت کے لیے تھیں اور نہ دوسرے مذاہب کے لیے موجب اکراہ تھیں۔ رب العالمین نے اسلامی حروب کے متعلق جو وجہ بیان کی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ سورۃ الحج۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدافعت نہ کرتا اور بعض کے ذریعے بعض کو نہ ہٹا دیتا، تب صوامع اور بیع اور صلوات اور مساجد جن میں اللہ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے ضرور گرا دی جاتی، اور اللہ تو اس کی مدد ضرور کرتا ہے جو اللہ کے مقاصد کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تو قوت والا اور غلبے والا ہے۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے، لغت میں اس عمارت کو کہتے ہیں جو اوپر سے پتلی ہوتی جائے۔ درویشان قوم ترسا کے خلوت خانے اسی شکل کے ہوتے تھے۔ ہندوؤں کے مندروں کی شکل بھی یہی ہے اور اس نام سے معروف ہیں۔ بیع کی جمع، عیسائیوں کا گرجا، والصلوات یہ عبرانی صلات کا معرب ہے، عبادت گاہ یہوداں، و مساجد معبد مومنین والمسلمین۔ آیت بالا ظاہر کرتی ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ جملہ مذاہب کی آزادی کو قائم کر دیں، بد امنی دور کر دیں، پارسیوں، عیسائیوں، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو
اور مسلمانوں کی مسجدوں کو کوئی شخص نہ گرا سکے۔ تاریخ کا ادنا واقف بھی جانتا ہے کہ ایرانیوں نے بعہد پرویز ایشیائے کوچک پر قابض ہونے کے بعد عیسائیوں کے گرجاؤں کو گرا دیا تھا، اور 10 سال کے بعد عیسائیوں نے مکرر غلبے کے بعد پارسیوں کی پرستش گاہوں کو فنا کر دیا تھا۔ یہودیوں کے عبادت خانے تو سب کے سب شاہان روما کے ظلم و تعصب کی وجہ سے زمین کے برابر کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ یروشلم کی زمین کو بھی، جس کی عمارت 80 عیسوی میں نیرو شاہ روما نے گرا دی تھی، قسطنطین اولین عیسائی بادشاہ کی والدہ کے حکم سے کوڑا کرکٹ گرانے کی جگہ بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی مساجد تو بالکل ہی غیر محفوظ تھیں، کیونکہ پارسی و ترسائی و نصرانی مسلمانوں کے خلاف بالاتفاق عداوت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اٹھایا اور انہی کے دوش پر معابد عالم کی حفاظت کا بار رکھا، اور انہوں نے اس بار کو خوشگوار فرض کے طور پر اٹھایا۔ مسلمانوں کا مشن اور اللہ کی مدد۔ آیت بالا میں ایک پیشین گوئی بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگیں اصول بالا کے لیے ہوں گی، تب ان کو من جانب اللہ نصرت عطا کی جائے گی، اور وہ ہر ایک اس قوم کے مقابلے میں جو کسی دوسرے مذہب کے معابد کو تباہ کرنے والی ہے، ضرور مظفر و منصور ہوں گے۔ رب العالمین کے اسی کلام صداقت نظام کا اثر اور معجزہ تھا کہ خلافت صدیق اور فاروق اور ذوالنورین رضی اللہ عنہم میں اسلامی لشکر کو کسی ایک جگہ بھی شکست نہیں ہوئی، بلکہ ہر ایک جگہ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورہ صافات اللہ ہی کا لشکر غالب آئے گا کا نظارہ نظر آتا رہا، اور اس کامیابی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی جنگیں ٹھیک اسی اصول یعنی حفاظت و احترام معابد مذاہب عالم پر تھیں۔ کیا اب بھی کسی کے نزدیک اسلامی جنگیں قابل اعتراض ہو سکتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں ہی کا حوصلہ تھا کہ اپنی جانیں قربان اور اپنے سینوں کو آماج تیر و سنان بنا کر غیر مسلموں کے معابد کی حفاظت کی۔ کیا کوئی اور قوم بھی اپنی بے تعصبی کا ثبوت اس طریق سے دے سکتی ہے؟ عیسائیت کا تعصب۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اسلامی قبضے سے پیشتر شام و فلسطین و عراق و مصر میں پیشوایان عیسائیت اور فرما روایان کلیسا نے عام لوگوں کو اور پھر فرقہ واری کے جنون میں خود عیسائیوں کی جان و مال کو کس قدر غیر محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ مسائل جن پر صدیوں تک عیسائی فرقوں میں خون ریزی جاری رہی یہ تھے: نمبر 1، کیا مسیح علیہ السلام ایک جسم اور ایک روح والا تھا؟ نمبر 2، کیا مسیح علیہ السلام ایک جسم اور 2 روح والا تھا؟ نمبر 3، اگر وہ ایک جسم اور ایک روح والا ہی تھا، تب اس کے جسم میں انسانی روح تھی یا الوہیت کی روح تھی؟ نمبر 4، اگر اس کے اندر انسانی روح تھی، تب اس کی الوہیت کی ابتدا کس طرح سے اور کب سے ہوئی؟ نمبر 5، اگر مسیح علیہ السلام ایک جسم اور 2 روح یعنی انسانی اور الہی والا تھا، تب کون سی روح غالب تھی؟ نمبر 6، کیا کبھی روح الوہیت روح انسانی پر اور کبھی روح انسانی روح الوہیت پر غالب بھی آ جایا کرتی تھی؟ نمبر 7، مسیح علیہ السلام کا صلیب پر چڑھنا ماں روح الوہیت تھا یا بلا روح الوہیت تھا؟ نمبر 8، اگر مصلوبی کے وقت روح الوہیت شامل نہ تھی تو روح انسانی کیوں کر گناہ گاروں کے گناہوں کی برداشت کی متحمل ہوئی؟ نمبر 9، اگر روح الوہیت شامل تھی تو کیا الوہیت بھی مصلوب ہوئی؟ الغرض ایسی موش گافیوں نے مسیح علیہ السلام کی صاف اور سچی تعلیم کو ایک عجیب گورکھ دھندا بنا دیا تھا۔ نئی بدعات کے ساتھ نئے فرقے بنتے تھے، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنا اپنے نزدیک مسیح علیہ السلام کی خوشنودی کا موجب سمجھتے تھے۔ اس خون ریزی کو دنیا کے بہت بڑے رقبے پر صرف اسلامی قبضے ہی نے بند کیا۔ دیگر مذاہب والوں کا تعصب۔ نمبر 1، ایران پر مشروقیہ اصول کی حکومت تھی، اور کسی عورت کو زندہ رہنے کا حق نہ تھا جب تک وہ اپنے آپ کو قوم کی مشترکہ جائیداد نہ بنا دے۔ پوران تخت و ایران تخت جیسی صاحب تخت و تاج خواتین نے اس اصول کی تعمیل نہ کرنا چاہی تو فوراً ان کو تخت کی جگہ تختہ موت دیکھنا پڑا۔ اسلامی قبضے ہی نے ایران کے جان و مال کو محفوظ کیا، اور اسلام ہی کی بے تعصبی ان کی زندگی کا سبب ٹھہری۔ نمبر 2، کتاب ستیارتھ پرکاش میں
गोशाएं बैरागी, चिरांकत यानी अचारी, विष्णु आवक, दाम मार्गी, चोबी मार्ग, फिरकों के फहोश अफाल और फहोश मंत्रों का जिक्र मौजूद है। ऐसे फिरकों का वजूद हुनूद में बाहमी जंगो जिदाल का मूजिब था। हिंद में दाखिल होने वाली हिंदू कौमों ने यहाँ के मफ्तूहीन को अछूत करार दिया था। हजारों साल से उसी पर अब तक अमल मौजूद है और बुद्ध-इज्म और जैन मत ने हिंदुओं की नस्लों और पुश्तों को तबाह करने में और शंकर आचार्य के कायम किए हुए मत ने बुद्ध लोगों को हिंदुस्तान से खारिज करने में जो जो कारनामे इस मुल्क में किए हैं वो तास्सुब की खूनी दास्तान है। इसी तास्सुब और इनादे बाहमी का नतीजा था कि सारे हिंदुस्तान पर किसी हिंदू राजा को शाहाना हुकूमत हासिल न हुई और यहाँ की हर एक छोटी हुकूमत दूसरी छोटी हुकूमत से बरसरे पेकार रही। इस्लाम ही की बेतासुबी ने इन सब फिरकों को और इन सब हुकूमतों को और जुमला मज़ाहिब को अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहने की तालीम दी, जिनको दौलत बरतानिया ने इस्लामी सल्तनत से अपने चार्ज में हासिल किया है। और इन सैकड़ों मज़ाहिब पर मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत करना निस्बतन बहुत आसान हो गया, मगर उसके मुकाबले में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड व स्कॉटलैंड पर हुकूमत करना ज्यादा दुश्वार रहा, जिनमें बलिहाज मजहब सिर्फ दो ही फिरके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आबाद हैं। तमाम बहस का नतीजा ये है कि इस्लाम में तास्सुब नहीं,